ریاست کا قیام اور جو فلسطینیوں کو قبول ہوگا پھر ہم سوچیں گے. ابھی تو ہم نے سوچا بھی نہیں ہے کہ اسرائیل سے تعلق قائم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. بات چیت جو ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ منزل تک پہنچا جائے، لیکن اس بات چیت کے لیے ماحول کشمیر کے مسئلے پر ہندوستان نے بنانا ہے اور اسرائیل کے مسئلے کے اوپر، فلسطین کے مسئلے کے اوپر اسرائیل نے بنانا ہے. وہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ القدس ہو، اور یہی وہ امن کا فارمولہ ہے جو دیا گیا ہے اور دیا جا رہا ہے. تو پاکستان میں رہنے والے ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ ہر بات کے اوپر، یہ مشرف صاحب آئے تھے تب بھی ہم نے سنا، ضیاء الحق آیا اس وقت بھی شروع ہوا، بے نظیر آئی تب بھی. پاکستان کے اصولی موقف سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہ پاکستان کا اجتماعی موقف ہے، یہ چند لوگوں کا موقف نہیں ہے، یہ پوری قوم کا موقف ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی اس پہ بحث کیوں کی جاتی ہے یا بحث کیوں کروائی جاتی ہے کہ جی کیا ہو جائے گا. جی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ نہ پاکستان تنہا ہے، نہ پاکستان تنہا ہوگا ان مسائل میں، اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے الحمدللہ، اور اسلام کا دیکھیں ہم نے پیغام پاکستان جاری کیا. سعودی عرب میں 1200 علماء جو ہیں وہ جمع کیے، رابطہ عالم اسلامی نے پوری دنیا سے مفتیان، انہوں نے میثاق مکہ جاری کیا. مجلس حکماء المسلمین کے تحت شیخ الازہر نے اور پوپ فرانسس نے ابو ظبی کے اندر ایک معاہدہ. تو یہ ساری ایفرٹیں مسلمانوں کی طرف سے ہو رہی ہیں امن کے لیے، نہ کہ جو ہے کسی اور طرف سے. اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ان سب کا جو راستہ ہے وہ مکالمہ ہے. یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے واقعات ہیں، قرآن کریم کے جلانے کے واقعات ہیں، یا اگر خدا نخواستہ کوئی بائبل کو یا انجیل تورات زبور کو جلاتا ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے جو ملاقات کی ہے ہماری مسیحی برادری کی مذہبی قیادت کے ساتھ، اور انہوں نے جن جذبات کا اظہار کیا ہے اور اسلام کی ترجمانی کی ہے، یعنی اسلام اور آئین پاکستان کی سپہ سالار نے اس ملاقات میں ترجمانی کی ہے. اور ایک جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں ان سے اور سپہ سالار سے کہ ملک کے اندر بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے اور نفرتوں اور تشدد کے خاتمے کے حوالے سے عدلیہ بھی اپنا کردار ادا کرے گی اور ریاست کے ادارے بھی اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ پاکستان امن کا گہوارہ ہو اور یہاں پر بین المسالک بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ ملے. میں پھر ایک بار یہ بات عرض کروں گا کہ انشاءاللہ 1 اکتوبر کی الہمراہ لاہور میں ہونے والی کانفرنس جو ہے وہ پاکستان میں بین المذاہب بین المسالک ہم آہنگی کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک مضبوط لائحہ عمل جو ہے وہ دے گی، اور انشاءاللہ اس پر عمل درآمد کرنے کی علماء مشائخ بھی اور ہمارے غیر مسلم مذاہب کے قائدین بھی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ماہ ربیع الاول کی برکتوں رحمتوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے. کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو بسم اللہ. پاکستان مرکزی کہتی ہے کہ جنوری میں سردی ہوگی تو اگر الیکشن مارچ یا اس کو آگے لے کے چلا جائے، اپریل میں گرمی ہوگی، پھر ستمبر آ جائے، پھر سردی ہوگی، تو الیکشن کی پھر ضرورت ہی کیا ہے؟ رہنے دیں، ایسے قوم کا پیسہ ضائع کریں گے. یعنی اگر سردی میں لوگوں کو سردی لگے گی ووٹ ڈالتے ہوئے، تو گرمی میں اگر چترال میں یا کوئی خیبر پختونخوا بلوچستان میں سردی ہوگی تو اپریل میں بھاولپور میں گرمی ہوگی، تو آپ لوگوں کا پسینہ نکالنا چاہتے ہیں تو پھر رہنے دیں، چلنے دیں ایسے ہی. آپ کو امید ہے کہ یہ الیکشن ہوں گے یا مارشل لا لگے گا؟ دیکھیں یہ تو آپ الیکشن کمیشن سے پوچھیں، اس نے الیکشن کروانا ہے. کبھی ڈیٹ ایکسٹینشن نہیں ہوئی بھائی میری بات تو سن لیں. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، میرا کام ہوتا تو میں اب تک الیکشن کرا چکا ہوتا آئین کے تحت. تو الیکشن کمیشن سے پوچھیں کہ کب انہوں نے الیکشن کروانا ہے، ہم نے نہیں کروانا. کہتے ہیں کہ سعودی عرب کو فالو کرے پاکستان اور اسرائیل کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ سعودی عرب کے مطابق لے کر وہ چلیں. انہوں نے
مثال یہ کہ وہ پہلے بھی کئی دفعہ قطری خواب میں یا ویسے ہو کے آئے ہیں. ویسے انہوں نے اپنے ایک کمرے کا نام بھی اسرائیل رکھا ہوا ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ کا بیان تھا کہ ایک کا نام انہوں نے کمرے ہاں میں بالکل، اسرائیل اور دوسرے کا فلسطین، اور وہ اسی پہ آتے جاتے ہیں. وہ ہمارے بزرگوں کی اولاد ہیں. وہ آپ کے بزرگوں میں سے مطلب ایک مدرسہ ہے جو ان کے پیچھے شیراملا گیٹ ہے، وہ ان کا موقف کہ کس چیز کو یہ واضح کر رہا ہے، یہ فتنہ ہے یا یہ واقعی تو ہماری کوئی نئی پالیسی ہے؟ اچھا، اس میں ایڈ کر لیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر سعودی عرب جو تسلیم کرتا ہے اسرائیل کو، پھر پاکستان میں تسلیم کرے گا. انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے، اور میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جب تک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی اور جسے فلسطینی قبول کریں، جو حل فلسطینی قبول کریں گے وہی حل سعودی عرب قبول کرے گا. اور مجھے امید ہے کہ سعودی عرب جب معاملات کی طرف جائے گا تو وہ پاکستان سے ضرور مشاورت کرے گا. ہم فطری اتحادی ہیں، اس لیے ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہ سعودی عرب کوئی کل اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اور بغیر جو امن فارمولہ ہے اس کے، اور نہ ہی کوئی ہمیں ایسی پریشانی ہے کہ ہم نے کل ہی اسرائیل کو سے تعلق قائم کرنا ہے. اور جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے، میاں صاحب ہمارے بڑوں کی اولاد ہے، بہت بڑی شخصیت ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، میرے نانا ان کے خلیفہ تھے. حضرت مولانا عبید اللہ انور ان کے صاحبزادے، اور میاں صاحب ہماری بڑی مذہبی اعتبار سے پاکستان کی بہت بڑی خانقاہ اور وہ گدی کے جانشین ہیں. باقی معاملات میں وہ آزاد ہیں، ان کے پیروکار ان کے سیاسی اور اس طرح کے معاملات میں پابند نہیں ہیں. اچھا، ایرانی صدر کہتے ہیں کہ یہ فارمولہ جو یہ اتحاد کا کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ذریعے ہوگا، ایرانی صدر کہ یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکے. دیکھیے یہ ایرانی صدر کی اپنی رائے ہے، ایرانی صدر کی اپنی رائے ہے. ہر ملک کو، ہر فرد کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے. جیسے آپ دیکھیں تقریباً 56-57 اسلامی ممالک میں سے آدھے سے زیادہ کے اسرائیل سے تعلقات ہیں. ترکی کے اسرائیل سے تعلقات ہیں، لیکن اردغان صاحب روز فلسطین کی بات کرتے ہیں، روز اس کے اوپر ان کا موقف آتا ہے. تو یہ ہر ملک نے، متحدہ عرب امارات نے، بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کیا، لیکن وہ اسی موقف کی تائید کر رہے ہیں جو سعودی عرب پیش کر رہا ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست. تو ہر ملک کو حق ہے اپنی خارجہ پالیسی، اپنی بات کرنے کا. تو ایرانی صدر کو بھی حق ہے. بلکہ آپ نے یاد دلا دیا، بہت شکریہ. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو ہمارے وزیر اعظم نے، ایرانی صدر نے، امیر قطر نے، ترکی کے صدر نجم الدین اربکان نے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ امیر فیصل بن فرحان نے اقوام متحدہ میں قرآن کریم کی ترجمانی کی اور قرآن کریم کے تحفظ کی بات کی ہے. میں اس پر جس بھی مسلم قیادت میں سے جس نے بھی اقوام متحدہ میں یہ آواز بلند کی ہے، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں اور ان کی تحسین بھی کرتے ہیں. نواز شریف 21 اکتوبر کو اعلان ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں آ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو قانون کے مطابق ان کو جو عدالتوں سے ریلیف چاہیے وہ لینا چاہیے، یا جو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ان کی ڈیل ہو چکی ہے اس کے مطابق ان کو یہاں پہ آ کے الیکشن میں؟ دیکھیں یہ تو آپ نون لیگ سے پوچھیں ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، میں تو اس ڈیل کا حصہ نہیں ہوں، نہ مجھے پتا ہے. نواز شریف صاحب کا یہ ملک ہے پاکستان، انہیں اپنے ملک آنا ہے. یہاں ایک عدلیہ ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے، ان کی لیگل ٹیم ہے، وہ اس کو دیکھے گی اور اسے دیکھنا چاہیے. جو بھی کام ہو قانون کے مطابق ہونا چاہیے، آئین کے مطابق ہونا چاہیے. اور آپ سب حضرات کو مبارک ہو. عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ واپس اپنے گھر آئے ہیں. ہم سب کی دعائیں بھی تھی، کوششیں بھی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر اور خوشی کی بات ہے. آپ سب دوست جو ہیں ہمیشہ اس پہ بات کرتے تھے، تو آج تو آپ کو مٹھائی لانی چاہیے تھے، لیکن بٹی صاحب لے کے نہیں آئے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جمعیت علماء کونسل کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ سیٹ پہ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے؟ نہیں، پاکستان علماء کونسل براہ راست الیکشن میں حصہ نہیں لے گی. ہماری شورا نے یہ فیصلہ کیا تھا. ہم نے ہر جگہ اپنے ساتھیوں کو کہا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہمارے جو اصول و ضوابط ہیں، جو ہمارا منشور دستور ہے اس کے قریب ہوگا، ہمارے ساتھ معاہدہ کرے گا کہ جو پاکستان کی اساس ہے، جو پاکستان کا نظریہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جا کے اسے نہیں بھولے گا، اس کی تائید و حمایت کی جائے گی. اچھا، عمران خان صاحب جو ہے وہ آپ کے کافی قریبی دوست بھی رہے ہیں، تو وہ اب انہوں نے جو ہے وہ پٹیالہ جیل جو ہے جانے سے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں اٹک جیل ہمیں پسند آتی ہے. تو ایک
आप कमेंट करते उसने कि आप उनसे मुलाकात के लिए जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि अगर ज़ाब्ता और कानून जो है वो इजाज़त दे तो ज़रूर जाएंगे, और दूसरी बात यह है कि एक जगह जहां इंसान रह रहा होता है उससे मानूस हो जाता है। ये एक फितरी बात है, ये नहीं है कि आप भी हम भी जहां, बल्कि लोग कहते हैं जितना भी अच्छा, अब मेरा अपना भी तजर्बा है कि आप बेहतर से बेहतर भी आपको बिस्तर मिले लेकिन आपको अपने घर का बिस्तर अच्छा लगता है। तो अब खान साहब ने मेरा ख्याल काफ़ी दिन गुजार लिए वहाँ उनको मुमकिन है उनकी एडजस्टमेंट अच्छी हो गई हो, जहनी तौर पर वो मुतमईन हो, और तो उस पर आपको क्या एतराज़ है? आप क्यों उन्हें ज़रूर अडियाला लाना चाहते हैं? साहब आपने इमरान रियाज के लिए कोशिश नहीं किया, इमरान खान के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, और नून लीग का रास्ता जो उन्होंने ग्रेली का रखा है वो लखपत जेल होना चाहिए या जाती? देखिए, मैंने कहा ये तो उनके कानूनी टीम बता सकती है। अगर ये सवाल आप आजम नज़ीर तारड़ साहब से करें तो वो आपको बेहतर बता सकते हैं। मैं समझता हूं नवाज शरीफ साहब का ये मुल्क है, किसी भी लीडर को अपने मुल्क से जाना ही नहीं चाहिए। ये मुल्क है, अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे तो आप बैठकर जो है आपको बात करनी चाहिए। और जहां मैं समझता हूं इमरान खान साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब हों, इस मुल्क के अंदर एक आयन, कानून और दस्तूर है। सबको उस आयन और कानून के दस्तूर के मुताबिक आप रखेंगे तो ये मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे और पाकिस्तान आगे चलेगा। अभी आप देखें, मुझे बड़ी खुशी है कि काजी फायज ईसा साहब ने वो जो तारीख पे तारीख थी उसका सिलसिला ख़त्म किया, और अभी हम अखबार आपके ज़रिए पता चलता है कि रोज़ाना माशाअल्लाह सैकड़ों के सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुन रही है। तो कौम को इंसाफ का ये मेयार चाहिए कि जहां पर आप जो है वकील जाता है, आपको मैं बताऊं, नैब का एक केस था जिसमें हमारे उस वक़्त के जो अल्लाह ताला उनको बड़ी जन्नत दे डिप्टी चेयरमैन नैब थे, उन्होंने बताया कि 260 मरतबा उसमें तारीखें ली गई, 260 मरतबा। कभी मेडिकल आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ। तो ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला किया है कि तारीख पे तारीख न देने का, अब ये निचले लेवल तक भी आना चाहिए, मजिस्ट्रेट के लेवल तक भी आना चाहिए। बस यार, उनके भाई की 16 माह हुकूमत थी यहां, उनकी जमात उसमें शामिल थी। मैं समझता हूं कि ये बातें करने का अब वक्त नहीं है। अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो हमें अपनी रंजिशें खत्म करनी होंगी। हमें पाकिस्तान एक मुस्बत ट्रैक पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से आया है। जो ये सहूलत बिजनेस सहूलतकार कौंसिल बनी है, इस पे इतनी मेहनत की है पाकिस्तान की आर्मी और सिपा सलार और जो है हुकूमत ने। आपके मुल्क में एक उम्मीद पैदा हो रही है दुनिया में आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आने के लिए। अब आपको मैं मियां साहब से भी ये गुजारिश करूंगा कि मोमिन की निशानियों में से ये है कि वो दरगुजर करता है। उनके साथ ज्यादती हुई, वो दरगुजर करें, बल्कि वो दावत दे। वो पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े सीनियर सियासतदान है, सबसे बड़े यानी उम्र में भी वो बड़े हैं, मेरा ख्याल है सबसे ही। वो दावत दे सारे सियासतदानों को, मजहबी कायदीन को, कि आए मिलके पाकिस्तान को आगे लेके चले, आए मिलके पाकिस्तान को जो है वो मैं एक ऐसे अफ्रीकी मुल्क से आया हूं जहां अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारे मादनी ज़खायर दिए हैं, लेकिन वहां की क़यादत की वजह से लोग एक रोटी को भी तरसते हैं। अल्लाह ने हमें भी बहुत सारे वसाइल दिए हैं, अगर हम उनको इस्तेमाल करें तो ना हमें IMF के पास जाना पड़े, ना बिजली महंगी करनी पड़े, ना पेट्रोल महंगा करना पड़े, ना गालियां खानी पड़े सियासी क़यादत को, हुकूमत को। तो मिलकर आए, पाकिस्तान को एक बेहतर पाकिस्तान बनाए।